طواف اور اس کے تمام لوازمات سے فرصت کے بعد اب چونکہ اگلا مرحلہ صفا و مروہ کی سعی کا ہے، لہذا سعی کے طریقہ کار اور احکام پر بات کرنے سے پہلے اس سعی کے فضائل پر بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَعِتْقِ السَّبْعِينَ رَقَبَةٍ، یعنی کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے جیسا ہے۔ اس کے فضائل پر بات ہو گئی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صفا و مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے، اس کے احکامات کیا کیا ہیں اور اس کے دیگر مسائل کیا ہیں۔